تو نبی اسلام نے کہا اس وقت جو کچھ تمہارے دیگچوں میں حرام ہے، لٹرلی جو کچھ دیگچوں میں حرام ہے، تو دیگچوں میں جو چیز تھی اللہ کے نبی اسلام نے بتائی تھی، گدھا بھی بتایا تھا، گدھے کے ساتھ مسالہ لگایا تھا وہ بھی بتایا تھا. تو اگر حنفیوں سے میں پوچھ لیتا ہوں نا، اگر گدھا حرام تھا تو پھر لیسن بھی حرام کر دیتے. حدیث پوری تو پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اسی حدیث پہ استدلال کرنا ہے تو کھینچے، پھر سب چیزیں کھینچے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین اکرام، انسانی شکل میں ایک گدھا، جاہل انسان، قرآن و حدیث سے کوسوں دور، کوئی تعلق نہیں. ایک ایسا شخص، ایک ایسا اسپیکر جس کا نام ہے ساحل عدیم. یہ شخص جو ہے شاید گدھا کھاتا ہوگا، اس لیے اس کا دماغ گدھے کے جیسا ہے، اور اس کی شکل جب میں دیکھتا ہوں تو بالکل گدھے کی جیسے معلوم ہوتی ہے. ناظرین، میں اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات سے، قرآن و حدیث سے کھلواڑ کرتا ہے، اور باتوں باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دیتا ہے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتا ہے. ناظرین، اس نے کچھ دنوں پہلے گدھے کو حلال کر دیا، پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اس نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نئی بات کو ڈال دی کہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے، کہ خیبر میں پھر جو ہے لہسن کو حرام کیوں نہیں کہا گیا، گدھے کو کیوں کیا گیا. اور اس نے یہ کہا کہ حرام کیا گیا ہے گوشت گدھے کو، لیکن جو ہانڈیوں میں جو پک رہا تھا اس کو الٹنے کا حکم دیا گیا. کتنا بڑا جاہل شخص ہے، اگر ایسے ہی اس کو چھوٹ دے دی گئی تو آنے والے دنوں میں شراب کو بھی حلال کر دے گا. کہے گا کہ نہیں، اس وقت جو شراب پی رہے تھے، اس وقت وہ جو پی رہے تھے اس وقت وہ حرام کر دی گئی تھی، اب وہ حلال ہے. ایسے جاہل لوگ ہیں، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان کو بین کرنا چاہیے. ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً گدھے کو حرام کر دیا ہے. وہ ہانڈیوں میں جو پک رہا تھا، جو خیبر کا جو واقعہ ہے حدیث میں بیان کیا گیا، اس میں جو ہے ہانڈیوں سے بھی الٹ دیا گیا. جب گدھا حرام ہو گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو پک رہا ہے اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا اور آئندہ بھی نہیں کھایا جائے گا. ایسی بات ہے کہ لہسن کو حرام کیوں نہیں کیا گیا. ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کلیجی نہیں کھائی، تو آپ کلیجی کھانا چھوڑ دیں گے؟ پیاز نہیں کھائے تو پیاز کھانا چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ بھی حرام ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. یعنی جو احکام اللہ کے ہیں اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے احکامات مت بناؤ. جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ مت بناؤ. اس کے بعد میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرو، اس کو پکڑے رہو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رکے رہو. تو جن کے کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا اس کو کرنا چاہیے، جس کے منع کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے اس پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے. تو جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے، جس کو حرام کا حکم نہیں دیا وہ حلال ہے. تو کیا تم رسول اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ تو تم جیسے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے جو طرح طرح کے سوالات اٹھاتے تھے، ایسا نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کر دیا. آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو، اس دور میں تو تم سوال اٹھا رہے تھے، اس وقت میں ہوتے تو شاید ایسے ہی تم سوال اٹھاتے تھے. تو اس وقت میں تمہارے جیسے کچھ منافقین تھے جو سامنے تو نہیں بھوکتے تھے، لیکن اپنی جو انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا تھا وہاں پر جا کر وہ بھوکتے تھے. تو ناظرین و سامعین اکرام، ایسے جاہل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. خیبر کا پورا واقعہ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ حدیث کی بات کرتا ہے، اس کی زبان سے کبھی ایک حدیث نہیں نکلتی، کیونکہ یہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے نصیب میں نہیں ہے حدیث پڑھنا. ناظرین و سامعین اکرام، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور جب ایسے لوگ دکھیں آپ کو تو ان پر لعنت بھیجے. یہ قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے والے ہیں یہ لوگ، اور جب ہم ان کا جواب دیتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، تو ان کے کچھ چاہنے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمت نہیں ہے ان کے پاس قرآن و حدیث بیان کرنے کی، ان کی اوقات و جرت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک گدھا ہے اور اس کے ماننے والے سارے گدھے ہیں، اور گدھے نے گدھا کھانے کو حلال کر دیا. اور جب میں اس کی شکل دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نشہ کرنے والا ہے شخص، نشہ کرنے والا شخص ہے، اور ایک گدھا کھاتا ہوگا اس لیے گدھے کی جیسی باتیں کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ
جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔